الحمدللہ وقفا السلام الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم ولی الکریم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم ایک بار پھر رمضان المبارک سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ عزیز دوستوں، آج کے اس موقع سے آپ کے سامنے رمضان اور قرآن کے عنوان پر کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کری، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کے نزول کے تعلق سے قرآن ہی میں اور مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات دہرائی ہے۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیلۃ المبارکہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ مبارک رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ سورہ قدر میں ہے کہ قدر کی رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ عزیز دوستوں، قرآن کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ جہاں پر روزے کی فرضیت کا ذکر کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے کہ جس طرح تمہارے سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم اس میں سے تقوی حاصل کرو۔ تو اس آیت میں روزے کو فرض کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ تقوی کی روش اختیار کرنا بتاتا ہے۔ اور ہم سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی پہلی ہی آیت میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے وہ لوگ یہ ہدایت پا سکتے ہیں جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن سے وہ لوگ ہدایت پا سکتے ہیں جو پرہیزگار ہیں، جن کے اندر تقوی ہے۔ اور روزے کا بھی مقصد اللہ تعالیٰ تقوی کی روش اختیار کرنا بتاتا ہے کہ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس سے ذریعے سے ہم تقوی کی روش اختیار کر سکتے ہیں، اپنے اندر تقوی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور جب ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا تو اس کتاب ہدایت سے ہم جو ہے اپنی ہدایت پا سکیں گے۔ تو ہمیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم اس ماحول میں ڈلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ ماحول پیدا کرتا ہے کہ جس سے ہم ہدایت حاصل کریں، اپنی زندگی کو کامیاب کر سکیں۔ اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جب آپ کے اندر تقوی کی روش پیدا ہوگی، ہمارے اندر تقوی کی روش پیدا ہوگی، تو اس کے ذریعے سے ہم جو ہے اس کتاب ہدایت سے ہدایت پا سکیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزہ جو ہے اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے حضور جو ہے روزہ اور قرآن دونوں گواہی دیں گے کہ میرا بندہ جو ہے روزے کی حالت میں تھا، بھوکا پیاسا تھا، اور اس کو وہ موقع ملے ہوئے تھے کہ وہ چاہتا تو اکیلے میں رہ کر اس روزے کو توڑ دیتا، اپنے بھوک اور پیاس کو مٹا لیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ یہ تیرے ہی خاطر وہ روزہ رکھ رہا تھا۔ اور قرآن بھی اسی طریقے سے ہمارے لیے گواہی دے گا۔ تو عزیز دوستوں، قرآن اور رمضان کی یہ فضیلت، قرآن اور رمضان کا یہ تعلق ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس کتاب ہدایت سے ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے رمضان جو ہے بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے سے لے کر رات میں روزہ توڑنے تک، اور پوری رات میں ہم کس طریقے سے قرآن سے جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ رات میں ہم تراویح کے ذریعے سے قرآن کو پڑھتے ہیں، اور دن میں نمازوں کے ذریعے سے قرآن کو پڑھتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ وہ موقع فراہم کرتا ہے رمضان کہ ہم جو ہے اپنے آپ پر غور کر سکیں، اپنے اوپر غور کر سکیں، اور اس کتاب ہدایت سے اور فیض یاب ہو سکیں۔ تو یہ موقع جو ہے رمضان المبارک ہمیں دیتا ہے۔ تو اس موقع سے میں آپ کے سامنے چند باتیں کرنے کے کام کے تعلق سے رکھنا چاہوں گا کہ جب یہ موقع ہمیں میسر ہو چکا ہے، رمضان ہمارے بیچ ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو وہ کون سے کام ہم کریں جس کے ذریعے سے رمضان کے اس مہینے میں قرآن مجید سے ہم گہرا تعلق اور بنا سکتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم رمضان میں یہ کوشش کریں کہ جن لوگوں کو مخارج کے ساتھ
قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے وہ کوشش کریں کہ مخارج کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں، سیکھیں، اس کے سیکھنے کا ہم انتظام کریں۔ پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ دوستو، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن لکھا گیا ہے، جو اس کی اصل چیز ہے، اس طریقے سے ہم قرآن پڑھنے کی اپنی عادت کو ڈالیں۔ تو اس کو مخارج کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالنے کے لیے اس کے سیکھنے کا، اس کے پڑھنے کا انتظام ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے، قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے، اور جو قرآن کی جو صورتیں آپ یاد کریں اس کو آپ نفل نمازوں میں دہرائیں تاکہ وہ اور مضبوط اور پکی ہو سکے۔ تو قرآن کو یاد کرنے کا نظم اور ہمیں کرنا چاہیے، کو یہ ٹارگٹ لینا چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے میں 3 صورتیں 4 صورتیں جو ہے میں اس موقع سے میں یاد کروں گا تاکہ قرآن کو میں اور زیادہ سے زیادہ یاد کر سکوں۔ ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ قرآن میں جو دعائیں موجود ہیں ان دعاؤں کو یاد کرنے کا نظم بنانا چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں اور ان دعاؤں کو اس کے ترجمے کے ساتھ یاد کریں، اور نمازوں کے بعد وہ دعاؤں کو ہم مانگیں۔ انبیاء نے جو دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے ہم دیکھتے ہیں، جب آپ پڑھیں گے تو انبیاء صلاۃ والسلام کے واقعات بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ وہ ذکر کرتا ہے کہ جب وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتے تھے یا آزمائش میں آتے تھے تو اس موقع سے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو ان دعاؤں کو مانگنے کا نظم، اس طریقے سے دعائیں مانگنا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے دعائیں جو موجود ہے قرآن مجید میں اسے یاد کرنے کا نظم ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اہم کام جو قرآن مجید کے تعلق سے ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ قرآن کو سننے کا نظم کرنا چاہیے۔ قرآن کو ہمیں سننا چاہیے۔ قرآن کو سننے سے دلوں میں پاکیزگی اور پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں قرآن مجید کو سننے کے لیے تراویح کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن کو سننے کا انتظام ہمیں کرنا چاہیے۔ وہ نشستیں بٹھانی چاہیے، وہ اس طریقے کا نظم بنانا چاہیے کہ دوست، احباب، پریوار کے لوگ بیٹھیں اور قرآن کو سننے کا انتظام کریں، اللہ کے ذکر کو کرنے کا انتظام کریں۔ تو اس کے ذریعے سے تطہیر قلب کا کام، دل کی صفائی کا کام اور اچھے سے ہو سکتا ہے، اور آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے اور آپ اللہ کے اور قریب جائیں گے۔ ایک کام اور اس موقع سے یہ کرنا چاہیے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن کو ختم کرنے کی ہوڑ میں لگنے کے بجائے آپ یہ کوشش کریں کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کا نظم کریں، شوق پیدا کریں اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ عزیز دوستو، ہم جانتے ہیں کہ جو یہ کتاب ہدایت ہے اس سے اگر فیض ہمیں حاصل کرنا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا گفتگو کر رہا ہے۔ جب آپ اس میں اللہ سے گفتگو کرنے بیٹھیں گے، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہیں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ذکر کر رہا ہے، ایمان والوں کی کامیابی کا ذکر کر رہا ہے، فلاح کا راستہ بتا رہا ہے، انبیاؤں کے واقعات بیان کر رہا ہے، کہیں فیملی سسٹم بیان کر رہا ہے، کہیں سوشل سسٹم بیان کر رہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ اپنا پولیٹیکل سسٹم بیان کر رہا ہے۔ ایک دم چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں، وہ گفتگو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کر رہا ہے۔ لیکن جو ہم عربی نہیں جانتے ہیں، یا تو وہ انتظام کریں کہ ہم عربی سیکھیں، یا اگر وہ ہم عربی ابھی نہیں سیکھ سکتے تو کم سے کم یہ کوشش کریں کہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں۔ جب آپ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے اور قریب ہو رہے ہیں، آپ جان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کیا حکم دے رہا ہے۔ تو یہ بہت اہم اور ضروری چیز ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنے کی ہم کوشش کریں، نہ کہ اس ہوڑ میں لگیں کہ ایک بار قرآن کو مکمل کر لیں، 2 بار قرآن کو مکمل کر لیں، 3 بار قرآن کو مکمل کر لیں۔ اس سے بہتر اور اچھی چیز یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی عادت ڈالیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک کام اور اس کے تعلق سے کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کے تعارف کے تعلق سے، قرآن مجید کو سمجھنے کے تعلق سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں اسے ہم اپنے مطالعے میں لانے کی کوشش کریں اس مہینے میں، کہ قرآن کے تعلق سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، قرآن مجید کا تعارف ہے، قرآن مجید کے راستہ ہے، اس عنوانات سے کئی کتابیں آپ کو ملیں گی، اس کے مطالعہ کرنے کا آپ نظم بنائیں اور اس کو اپنے مطالعے میں لے کے آئیں۔ ایک کام اور یہ کرنا چاہیے ہمیں اس تعلق سے کہ قرآن مجید کے اجتماعی مطالعے کا نظم کرنا چاہیے۔
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں آتے تھے تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ دو گروپ بیٹھے ہوئے تھے. ایک گروپ تھا جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اور دوسرا وہ گروپ تھا جو قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ کر اس پر وہ مطالعہ کر رہا تھا، اس پہ غور و خوض کر رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پسند تھا کہ قرآن مجید کی آیتوں پہ غور و خوض کیا جائے، قرآن مجید کی آیتوں کا مطالعہ کیا جائے، اسے گہرائی سے سمجھنے کا نظم کیا جائے، اس کا انتظام کیا جائے. تو رمضان مبارک مہینہ جو ہمارا ہے وہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ قرآن مجید کے مطالعے کا ہم انتظام کریں. تو اس موقع سے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کے مطالعہ، اجتماعی مطالعے کا انتظام کریں، کہ سب لوگ مل بیٹھیں، ایک ساتھ گھر میں بیٹھیں، گھر پریوار کے ساتھ بیٹھیں، دوست احباب کے ساتھ بیٹھیں اور قرآن مجید کا اجتماعی مطالعہ کرنے کی کوشش کریں. تو دوستوں، گویا آپ سے یہ بات کہنی تھی مجھے کہ یہ مہینے میں ہم رات دن قرآن مجید سے استفادہ حاصل کرنے کی شکلیں بنائیں. صبح اٹھنے سے لے کر سحر کرنے کے بعد کے اوقات سے لے کر رات میں سونے تک کا جتنا بھی وقت ہے، ہم یہ کوشش کریں کہ ہر وقت جو ہے ہم قرآن سے جڑے رہیں، ہمارا ہر وقت جو ہے قرآن سے جڑا ہوا رہے، ہمارا ہر ٹائم جو ہے قرآن سے جڑا ہوا رہے. کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس مہینے میں یہ کوشش کریں اور یہ عہد کریں کہ اس مہینے میں جو ہم عادتیں ڈالیں گے، قرآن مجید سے جو استفادہ کریں گے، اور پھر باقی پورے ایک سال ہم اس پر عمل کرنے کی، قرآن مجید پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے. عزیز دوستوں، یہی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے، اسے اچھے سے پڑھنے، اس سے استفادہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.